بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5 جس میں ہم گرامر میں دوسری جوڑی اسم اور صفت کی جوڑی سیکھیں گے، اور یہ گرامر ہے صفحہ 17 اشارہ ڈی کے ساتھ، یعنی 17 کے ساتھ والی گرامر۔ تو یاد رکھیے عربی گرامر کے دو اہم حصے ہیں، کیا ہے وہ؟ ایک ہے صرف اور دوسرا ہے نحو، اور ہم یہ بالکل سادہ سی تعریف دیکھیں گے۔ صرف کیا ہے؟ فعل کا جو مادہ ہے جیسے فعل، اس سے مختلف الفاظ بنانا، جیسے فاعل، مفعول، فعلتم، یفعلون وغیرہ۔ اور نحو کیا ہے؟ مختلف الفاظ کو لے کر اس کے سادہ جملے بنانا یا اس کی جوڑیاں بنانا، اور جوڑیاں اور الفاظ کو لے کر جملے بنانا۔ نحو میں دراصل لفظ کے آخر پر جو زبر زیر پیش کی تبدیلی آتی ہے نا، اس سے متعلق بات ہوتی ہے۔ نحو کی ضرورت کیوں ہے؟ اس سے پہلے ہم نے دو اسباق میں دیکھا، 2 مثالوں کے سیٹس دیکھے، یہاں تیسرا سیٹ ہے مثالوں کا، اور اس میں مثال ہے حرف جر کا اثر ترجمے پر۔ اگر ہم جر کا اثر نہیں سمجھیں گے تو کنفیوز ہو سکتے ہیں، جیسے من باب واحد، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دروازے سے کوئی ایک، یا ایک دروازے سے۔ اسی طرح آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کا دن، یا پھر ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اسی طرح ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر لوگ نہیں چاہتے۔ کون؟ من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے اور نہ مشرک لوگ، یا پھر اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکوں میں سے، یعنی سارے مشرک حسد میں نہیں ہیں۔ تو دیکھیے آپ، ترجمہ بہت سینس کو بدل دے گا، اور یہ سمجھ میں آئے گا آپ کو اگر آپ حرف جر کا اثر سمجھیں گے۔ تو اب ہم لیتے ہیں پھر سے ہماری بیسک چیزوں کو پھر سے دہراتے ہیں۔ ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھے، یاد رکھیے اور بھی قسم کے جملے ہیں لیکن یہ 4 بہت اہم ہیں۔ اسمیہ، انا کے ساتھ، کانا کے ساتھ، فعلیہ۔ تو میرے بات دہرائیے اشاروں سے۔ اللہ غفور، اللہ غفور، ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا، کان اللہ غفورا، خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض، علم۔ اور اب ہم 4 جوڑیاں بھی سیکھیں گے، لیکن فی الوقت ہم دوسری جوڑی سیکھ رہے ہیں، تو یہ 2 جو فی الارض ہم نے سیکھ لیا، جر، جیسے فی جر ہے، حرف جر ہے، تو اب اس میں کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، فی الارض، من الارض، بالارض، علی الارض، من الارض، کوئی بھی جر آ سکتا ہے، حرف جر۔ تو فی الارض جر کے بعد زیر لگے گا، یہ جوڑی سیکھ لی ہم نے۔ اس کے بعد ہے بیت کبیر، گھر بڑا، زمین میں ایک بڑا گھر ہے، اور ہمارا جملہ آگے آئے گا کہ وہ گھر اللہ کا گھر ہے۔ تو بس یہ ایک جملے کو میرے بعد 3 بار دہرائیے۔ فی الارض بیت کبیر، فی الارض بیت کبیر، پھر سے فی الارض بیت کبیر، پھر سے فی الارض بیت کبیر، علم۔ تو ہم یہاں دوسری جوڑی یعنی بیت کبیر، اسم اور صفت کی جوڑی ہے یہ، اس پر غور کریں گے۔ پچھلے سبق میں اس کو دہراتے ہیں، ہم جملوں کو رفع نصب جر کے ساتھ دیکھا تھا۔ مثلا مسلمون ہے، اصلی حالت مسلمون، اثر پڑے تو مسلمن، جر کے بعد مسلمن۔ جواب دیجیے ذرا۔ اصلی حالت مسلمون، اثر پڑے تو مسلمن، جر کے بعد مسلمین، علم۔ اب ان کو جملوں میں بھی استعمال کیا تھا ہم نے، جیسے جاء مسلمون، آیا ایک مسلم، رآ زید مسلمن، دیکھا زید نے مسلم کو، کسی ایک مسلم کو۔
اسی طرح سمع زید من مسلم، سنا زید نے من مسلم، مسلم سے. تو اشاروں کے ساتھ عربی جملوں کو دہرائیے. جاء مسلم، جاء مسلم. رأى زید مسلما، رأى زید مسلما. سمع زید من مسلم، سمع زید من مسلم. علم. الحمدللہ. اب ہم سیکھیں گے دوسری جوڑی کو جو اسم اور صفت کی جوڑی ہے. ٹھیک ہے، اس میں سنگولر لیں گے، واحد کی کیس لیں گے. جیسے بیتن کبیر. یاد رکھیے عربی میں پہلے اسم لکھا جاتا ہے بیت یعنی گھر، کبیرن بڑا، گھر بڑا. پہلے اسم ہے، بعد میں اس کی صفت آئے گی. گھر کیسا گھر؟ بڑا گھر. تو صفت یعنی کیسا، کیسا کا جواب صفت ہے. گھر بڑا. بڑا گھر کیوں نہیں؟ یہ جو ہے ایک یاد رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ دے رہا ہوں میں آپ کو. جیسے اگر کوئی کہے میں نے کل رات جنگل میں ایک بہت بڑا کالا خوفناک بالوں والا کیڑا دیکھا. آپ بولیں گے یار کیڑا تھا تو اتنی زیادہ ڈرامٹائزیشن کی کیا ضرورت تھی؟ تو عربی میں پہلے بول دیں گے آپ کیڑا، اس کے بعد اس کی صفت بیان کیجئے. کیڑا کالا خوفناک بالوں والا وغیرہ وغیرہ. پہلے نام کیا دیکھا، بعد میں صفت بیان کرتی رہی ہے. تو بیتن کیسا گھر، کبیرن صغیرن یا جیسا بھی ہو. ٹھیک ہے. تو بیتن کبیرن ایک بڑا گھر. ٹھیک ہے، یعنی گھر بڑا یعنی ایک بڑا گھر، کوئی ایک گھر. بیتن یعنی کوئی ایک گھر. البیت یعنی خاص گھر. تو بیتن کوئی ایک گھر. تو اب یہاں پر بہت دلچسپ تبدیلیاں ہیں. بیتن کبیرن یہ اصلی حالت ہے. جیسے ہم نے دیکھا اگر صرف بیتن ہوتا تو بیتن بیتن بیتن، تین حالتیں ایسی ہوتی. تو اگر اس کے ساتھ صفت بھی آ گئی یعنی کیسا گھر، تو اب دونوں بدلیں گے. ٹھیک ہے. تو اصلی حالت ہوگی بیتن کبیرن، اثر پڑے تو ہوگا بیتن کبیرن، اور جر کے بعد ہوگا بیتن کبیرن. یہ سیکھنا ہے ہم کو. تو مجھے جواب دیجئے اشاروں کے ساتھ. اصلی حالت بیتن کبیرن، اثر پڑے تو بیتن کبیرن، اور جر کے بعد بیتن کبیرن. پھر سے جواب دیجئے. اصلی حالت بیتن کبیرن، اثر پڑے تو بیتن کبیرن، جر کے بعد بیتن کبیرن. علم. تو اب ہم جملوں میں لیتے ہیں. جیسے ھذا بیتن کبیرن، اسمیہ جملہ ہمیشہ جو ہے ان میں رہتا، تو یہ بڑا گھر ہے. رأى دیکھا، زیدن زید نے کیا دیکھا؟ بیتن کبیرن، بڑا گھر. اسی طرح زیدن زید فی کس میں ہے؟ بیتن کبیرن، بڑے گھر میں، ایک بڑے گھر میں، کوئی ایک بڑا گھر. بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، بیتن کبیرن یا ال نہیں یعنی کوئی ایک گھر ہو سکتا ہے وہ. تو زیدن ہے بڑے گھر میں. تو ٹی پی آئی کے ساتھ عربی جملوں کو دہرائیے میرے بعد. ھذا بیتن کبیرن، ھذا بیتن کبیرن. رأى زید بیتن کبیرن، رأى زید بیتن کبیرن. زید فی بیتن کبیرن، زید فی بیتن کبیرن. پھر سے ھذا بیتن کبیرن، ھذا بیتن کبیرن. رأى زید بیتن کبیرن، رأى زید بیتن کبیرن. زید فی بیتن کبیرن، زید فی بیتن کبیرن. علم. تو یہاں پر آپ توجہ جو ہے بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، بیتن کبیرن اس پر دیجئے، خاص کر وہ اشارے ضرور کیجئے. ٹھیک ہے. ایک اور مثال لیتے ہیں. مسلم صادقن، یعنی مسلم کیسا مسلم؟ سچا مسلم. تو اس کا ترجمہ ہوگا سچا مسلم. اردو میں ترتیب الٹے گی، لیکن عربک میں پہلے مسلم آئے گا، پھر اس کی صفت کیسا ہے وہ بعد میں آئے گا. مسلم صادقن. تو اصلی حالت کیا ہوگی؟ مسلم صادقن.
کوئی ایک مسلم ہے، المسلم نہیں ہے یہاں پہ، کوئی ایک مسلم. اور اثر پڑے تو مسلمن صادقن، جر کے بعد مسلمین صادقین. ذرا اشاروں سے جواب دیجئے. اصلی حالت کیا ہوگی؟ مسلمون صادقن. جر اثر پڑے تو مسلمن صادقن، جر کے بعد مسلمین صادقین. علم. تو جملہ لیتے ہیں ہم. جاء مسلمون صادقن، آیا ایک سچا مسلم. رأى زید مسلمن صادقن، دیکھا زید نے ایک سچے مسلمان کو. سمع زید من مسلمن صادقین، سنا زید نے ایک سچے مسلم سے. تو عربی جملوں کو اشاروں کے ساتھ دہرائیے، اور خاص کر اشارے آپ مسلمون صادقن، مسلمن صادقن، مسلمن صادقین اس وقت ضرور کیجیے. جاء مسلمون صادقن، جاء مسلمون صادقن. رأى زید مسلمن صادقن، رأى زید مسلمن صادقن. سمع زید من مسلمن صادقین، سمع زید من مسلمین صادقین. علم. ال آئے اسم پر تو صفت پر بھی ال آئے گا. المسلم تو ادھر بھی ہوگا الصادق، تو ال دونوں پر ال آئے گا. دونوں جوڑیاں جو ہے نا اسم اور صفت، اس میں دونوں او رہیں گے، آ رہیں گے، ای رہیں گے، اور اس پر ان رہا تو اس پر بھی ان رہے گا، اس پر ال رہا تو اس پر بھی ال رہے گا، یہ پلس ہے تو یہ بھی پلس رہے گا، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث رہے گا. اسم اور صفت یہ جوڑی جو ہے نا بالکل ایک جیسی رہے گی، دونوں ایک جیسی حالتوں میں رہیں گے. anyway، تو المسلم الصادق، وہ خاص سچا مسلم. اثر پڑے تو المسلمہ الصادقہ، اور جر کے بعد المسلمی الصادقی. ٹھیک ہے، تو میرے بات جواب دیجئے اشاروں کے ساتھ. اصلی حالت کیا ہے؟ المسلم الصادق، اثر پڑے تو المسلمہ الصادقہ، جر کے بعد المسلمی الصادقی. بہت سمپل ہے. علم، سکھائیے. اب ہم جملہ لیتے ہیں. جاء المسلم الصادق، آیا سچا مسلم. رأى زید، دیکھا زید نے کس کو؟ المسلمہ الصادقہ، ایک سچے، خاص ایک سچے مسلم کو. اور سمع زید، سنا زید نے من المسلم الصادقی، سنا زید نے ایک خاص سچے مسلم سے. تو عربی جملوں کو میرے بعد اشاروں کے ساتھ دہرائیے. جاء المسلم الصادق، دیکھیں دو الفاظ ہیں، دو بار آپ کو اشارے کرنے ہیں. جاء المسلم الصادق، جاء المسلم الصادق. رأى زید المسلم الصادق، رأى زید المسلم الصادق. سمع زید من المسلم الصادق، سمع زید من المسلم الصادق. علم. الحمدللہ. اب ہم کچھ قرآن سے مثال لیتے ہیں. جیسے اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں، من الشیطانی، من کے بعد الشیطانی ہو گیا. کیسا شیطان؟ الرجیمی، جو مردود ہے. تو دونوں پر ال لگے گا اور دونوں پر زیر لگے گا. من الشیطان الرجیمی. ٹھیک ہے. اسی طرح اہدنا، ہدایت دے ہم کو، اے اللہ ہدایت دے ہم کو. کس کی؟ الصراط، یہ آبجیکٹ ہوا. الصراط، کیسا راستہ؟ المستقیمہ، اوکے، راستے کی جو سیدھا ہے، تو انہیں سیدھے راستے کی. تو الصراط المستقیمہ، دونوں پر زبر زبر آئے گا اور دونوں پر ال آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح وذالک، اور وہ الفوز، کامیابی ہے. کیسی کامیابی؟ المبین، بالکل کھلی واضح کامیابی ہے. تو دونوں پر ال ہے، دونوں پر پیش ہے. ٹھیک ہے. تو میرے بعد عربی آیت کو وہ اسم اور صفت جوڑی ہے نا، اس کو ذہن میں رکھتے دہرائیے، رکھتے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم یہاں فوکس کے لیے توڑ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. وذالک الفوز المبین،
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. ہاں جب آپ تلاوت کریں گے تو ملا کر پڑھیں گے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، لیکن یہاں پر ہم وضاحت کے لیے اس کو توڑ رہے ہیں. اسی طرح وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ معبود ہے، کیسا معبود ہے؟ واحد، ایک ہے، الہ واحد. ٹھیک ہے. وَقُولُوا لَهُمْ، اور کہو ان سے، قولاً بات، کیسی بات؟ معروفاً، اچھی بات. تو قولاً معروفاً دونوں آبجیکٹ ہے نا، کہو کیا؟ قولاً معروفاً. اسی طرح انہو، بے شک وہ، لا، پھر سے تاکید ہے، کیا ہے وہ؟ قرآن کریم، قرآن کریم، قرآن کیسا؟ قرآن کریم ہے، معزز ہے. فی، کس میں ہے؟ کتاب، ایک کتاب میں ہے. کیسی کتاب ہے وہ؟ مکنون، محفوظ کتاب ہے. کتاب مکنون. اوکے، فی کے بعد کتاب مکنون. تو میرے بعد خاص کر اسم اور صفت، یہ جوڑی کو ایک ساتھ پڑھیے الگ کر کے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ، فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. علم. الحمدللہ. ساتھ ہوم ورک مت بھولیے، اور دعاؤں کو بھی رب زدنی علما، اور ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے. ویڈیو سے پڑھیے یا ٹیچر سے پڑھیے یا خود ٹیچر بنیے یا ٹریننگ لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.